أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مجمع دیکھ کر کے دل باغ ہو گیا سبحان اللہ الحمد یہ خانہ خدا یہ مجمع ماشاء اللہ اور اس خانہ خدا کا امام ماشاء اللہ سبحان گزشتہ سال میں یہاں حاضر ہوا ماشاء اللہ قاری صاحب یہ جگہ تیار ہو رہی تھی الحمدللہ اب مکمل ہو چکی ہے یہ شاید کچھ اور کام باقی ہے یہ مساجد اور یہ مکاتب اور مدارس یہ دین اسی چیز کا نام ہے ما کنتم تعلمون الکتاب وما کنتم تدرسون تعلیم کتاب درس و تدریس یہ ہے دین ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ماشاء اللہ خدا کا بہت بڑا وعدہ احسان کہ ہم پڑھیں قرآن ہم سیکھیں قرآن ہم سکھائیں قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میری ساری امت میں سے بہتر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ساری امت میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں یا سکھائیں قرآن پڑھیں یا قرآن پڑھائیں یہ سب ایک صاحب قرآن اپنے 10 پشتوں کی سفارش کرے سبحان اللہ جن پر جہنم واجب ہو جائے واجب ہوگی ان کی وہ سفارش کرے اور اللہ اس کی سفارش کو اس کی بات کو مانے سبحان اللہ الحمدللہ ایسی خدا کی نعمت بہت بڑی بھاری نعمت بہت بڑی بھاری نعمت میں نے مغرب کے وقت تھوڑا رہ گیا تھا اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا نصب العین وہ میں
بیان کرنے لگا. لیکن وہ حضور کی زندگی کا نصب العین وہ انسان بیان کر سکتا ہے. اس کی شان علمہ شدید القوا، اس کو سکھانے والا بڑی طاقتور. علمہ شدید القوا. یہاں دو قسم کی تفسیریں ہیں کہ شدید القوا سے مراد اللہ ہے یا جبریل امین. بعض فرماتے ہیں جبریل امین کے ذریعے سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا جو بڑی قوتوں والا. حضرت جبریل سے پوچھا گیا کہ آپ کو شدید القوا کہا گیا ہے کہ آپ کے اندر بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے. کتنی طاقت ہے آپ کے اندر؟ فرمایا کہ میری طاقت کا اندازہ اس سے لگاؤ. اس وقت مجھے حکم ہوا کہ لوٹی قوم کی بستیوں کو اٹھاؤ اور آسمان پر جا کر کے ان کو گراؤ. تو میں نے اس طرح ایک انگلی پر ان شہروں کو اٹھا کر کے میں اوپر لے گیا. اللہ کے فرشتوں نے ان کی آوازیں سنی، اس طرح قریب والے آواز، اور ان کو پھر میں نے دے مارا. طاقت کا اندازہ لگاؤ. واہ جبریل وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس کو نازل کرنے والا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. اس کو اتارنے والا روح الامین علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں اور انسانوں کو انسان بنائیں. لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اور کیسی زبان جو عربی زبان صاف ستھری، بلسان عربی مبین. اللہ کیا بات ہے. انعام. میں یہ کر رہا ہوں کہ مغرب کے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کا اللہ تعالیٰ حضور کو فرماتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا نصب العین، اپنی زندگی کا حرض، اپنی زندگی کا مقصد وہ ذرا اپنی امت کے سامنے بیان کریں. کیونکہ آپ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ ان کے لیے اسوہ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہے وہ اس نمونے کو پیش نظر رکھے. لہذا آپ اپنی زندگی کا نصب العین یہ بیان کریں تاکہ یہ بھی اپنی زندگیوں کا یہی نصب العین بنائیں، ان کی زندگیوں کا بھی یہی نصب العین ہو. اللہ اکبر. یہ میں نے کچھ عرض کیا. اور وہاں یہ آیا تھا فذکر بالقرآن ہے، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں، اس سے مومنوں کو نفع ہوتا ہے. تنفع المؤمنین، مومنوں کو نفع ہوتا ہے. اور ایک اور جگہ سامنے آ رہی وذکر انما انت مذکر، آپ کا کام ہی یہی ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ تو نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے آپ ان کو مارے تھے، ان کو بنائیں. لا اکراہ فی الدین، دین کا قد تبین الرشد من الغی، رشد اور غی دونوں راستے بیان کر دینا مبلغین کا، انبیاء علیہ السلام کا کام ہے. باقی ڈنڈا نہیں لگانا. لست علیہم بمسیطر. اس جگہ پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ایک بار والى السماء كيف رفعت، دو بار والى الجبال كيف نصبت، تین بار والى الارض كيف سطحت، یہ چوتھی بار. فذکر انما انت مذکر. جس طرح وہ رکوع پڑھا تھا نا قاری صاحب نے
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ہے. اور یہاں فرمایا گیا ذکر انما انت مذکر کہ اے مبلغ اعظم اپنے اندر آپ 4 صفتیں پیدا کریں، ان 4 صفات سے آپ متصف ہو جائیں اور پھر نصیحت کریں تو پھر آپ کی نصیحت وہ بڑا فائدہ دیتی ہے. بس وہ کون سی صفتیں؟ ماشاء اللہ. ایک پہلی بات تو یہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ افلا ينظرون یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ اور خاص کر کے عرب میں تو صرف اونٹ ہی اونٹ ہوتے تھے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس کی بناوٹ، اس کو میں نے کیسا بنایا، اس کی خلقت کیسے ہے، کتنا سیدھا سادہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 100 اونٹ کی قطار 5 سال کا بچہ پکڑ لے مہار، بس پیچھے آ رہے، کوئی کودتے نہیں، کوئی ٹھکتے نہیں، کوئی اس طرح کرتے نہیں، ایک رفتار ہے، ایک تسلسل ہے، بالکل مسلسل چل رہے ہیں. بوجھ اٹھایا ہوا ہے، بھوک پیاس کا خیال نہیں، بالکل سیدھا سادہ ہے. اس کی وضاحت دیکھو، اس کا چلنا دیکھو، اس کا کھانا دیکھو، اس کا پینا دیکھو، کتنے دن بھوکا پیاسا رہتا ہے. بات بکری کی طرح یا گھوڑے کی طرح، بیل کی طرح یا باندر کی طرح یا کسی اور مخلوق، ایسی کوئی سیدھی سادی کوئی اور مخلوق دیکھتے ہیں نہ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یوں ہی ہو مبلغ، جو نبی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، اور جو مبلغ ہوتا ہے اس کی رفتار اونٹ جیسی ہوتی ہے. بس سیدھا سادہ ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر تصنع نہیں ہوتا، کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، کوئی تکلف نہیں ہوتا. وما انا من المتکلفین، جس طرح حضور نے فرمایا اتقیا امتی، میری امت کے پرہیزگار مبرؤون من التکلفات، وہ تکلفات سے بری، جس طرح اونٹ کے اندر کوئی تکلف نہیں. اللہ اکبر. 100 بکرا تم اس طرح کرو ان کو ماشاء اللہ تو پتہ چل جائے. ہاں جی، یا گھوڑا یا بیل یا کوئی جانور بھی اس طریقے سے 10-15 کوئی تو لیکن اونٹ ہے بس چل رہا. ماشاء اللہ. کیسا کھولے تک. اسی طرح ایک مبلغ کے اندر سادگی ہونی چاہیے. ماشاء اللہ وہ کام کرے رات کرے. ماشاء اللہ. فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ایک بات والى السماء كيف رفعت، آسمان کی طرف دیکھ اور اس کی رفعت اور اس کی بلندی اور اونچائی کو دیکھ. اللہ اکبر. لہذا ایک مبلغ، ایک انسان جو اللہ کا قائم مقام، وہ اپنے عزائم اور ارادے اتنے اونچے اور بلند کرے کہ آسمان سے بھی اونچا ہو جائے. اپنے عزائم اور ارادے بلند کرے. کم ہمتی کہ یہ وہ نہ ویل السماء کیف رفعت. آسمان کی رفعت کیا ہے؟ ایک مبلغ کے عزائم اور ارادے آسمان سے بھی اونچی ہونی چاہیے. ویل السماء کیف رفعت. آسمان کو دیکھ اور اس کی رفعت اور بلندی کو دیکھ اور اپنے عزائم اور ارادے بھی بلند کرو. 2 بات. وإلى الجبال كيف نصبت. تیسرا پہاڑوں کو دیکھ. پہاڑ کھڑا کیا مجال کہ کوئی جھکڑ جھولے یا کوئی اس کے ساتھ لڑے اور کوئی اس کو ہجائے کہ ہلے. وإلى الجبال كيف نصبت. جھکڑ جھولے، آندیاں یہ وہ آئیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں؟ نو. اسی طرح ایک مبلغ کے اندر استقامت علی الدین. وقد مکروا مکرهم وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال. کوئی مکر و فریب کرے، لاؤ پیچ کرے، پہاڑ اپنی جگہ سے چل سکتے ہیں.
ارے اس گرمی کو ذرا بجھا دو، کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کتنے، تم تو سرد ملک کے رہنے والے ہو اور بھی تمہیں گرم سردی لگتی ہے، کیا پتا؟ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزْدَادَ، ایک آدمی کرے گا بجھا دو، میری بات مان لو، کوئی اگر لگا ہوا ہے تو اس کو بجھا دو، خدا کے بندوں کو میں نے جو کہتا ہوں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، آگے دیکھ تیرا کام نہیں، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اسی طرح پہاڑ اتنا ثابت قدمی، پہاڑ کیا مجال کہ اپنی جگہ سے، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، نبی ایک طرف ہوتا ہے اور سارا جگ ایک طرف ہوتا ہے، کیا مجال کہ نبی اپنے نبوت و رسالت سے مستعفی ہو جائے یا باز آ جائے؟ نہ، جس طرح پہاڑ نہیں کر سکتا سے نہیں ہل سکتا اپنی جگہ سے، اسی طرح وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ایک مبلغ کے اندر اسی طرح ثابت قدمی ہے، ماشاء اللہ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، استقامت علی الدین، استقامت علی الشریعہ، تین چیزیں ہوگی، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، چوتھی چیز کہ زمین کو دیکھ اور کس طرح بچھائی ہوئی، ماشاء اللہ، اور اس میں رفاع عام کے کتنے سامان ہیں، ہاں زمین اپنے پیٹ پھاڑ کر کے اور تمہارے کھانے پینے کی چیزیں نکال رہی ہے، کوئی تمہیں جڑ کھنسی نکلے تو درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ بیچ میں سے کوئی نکلے، زمین اپنا پیٹ پھاڑ کے تمہیں کھلا رہی ہے، ماشاء اللہ، اور جتنا زمین کو مارو، اس کو کھودو، جس طرح کھیتی اور فسما سیتی دب کے وہاں سے رج کے کھا، یہ پنجابی لفظ ہے، ماشاء اللہ، کوئی پنجابی دانا بھی بیٹھا ہوگا، ماشاء اللہ، دب کے وہاں یعنی ہل زور سے ہل جوت، جتنا تو ہل زیادہ جوتے گا اتنا تو رج کے سیر ہو کے کھائے گا، زمین فصل اچھا دے گی، اس کو کھاڑو تو اچھا چلے گی، زیادہ کھودو نیچے سے پانی دے گی، اور زیادہ کھودو معدنیات، سونا چاندی اور کوئلہ، حتیٰ کہ اور نیچے کھودو تو تیل سے حتیٰ کہ کیا کیا چیزیں، ماشاء اللہ، اس طرح انسان رفاع عام، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہو، مخلوقات خدا کے لیے، ہاں جی، یہ وقف ہو مخلوقات خدا کے لیے، ماشاء اللہ، جس طرح وہ فرماتے ہیں، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کو کنبہ خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کتاب خدا تھوڑا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کو کنبہ خدا کا، الخلق عیال، کسی کا بال بچہ ہو نا، چھوٹے چھوٹے بیوی بچے، اس کے ساتھ کوئی احسان کرے، کرنا مجھے کوئی نہیں ضرورت دے کر، آپ کو پسند ہے مجھے بھی پسند ہے، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کہ ہے ساری مخلوق کو کنبہ خدا، ساری مخلوق خدا کا کنبہ، مخلوق کنبہ خدا، مخلوق خلق میں کتا بندہ بھی ہوتا ہے، حشرات الارض، کیڑا مکوڑا، کتا بندہ، ہر بچھو سانپ، ماشاء اللہ، ہر چیز خلق میں داخل ہے، خدمت خلق، ایک ہے خدمت انسان، یا ایک ہے خدمت مسلمان، اللہ تعالیٰ کا یوں فرمان کہ خدمت خلق، باقی مخلوق، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کو کنبہ خدا کا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے انسان کے انسان، انسان کا انسان، اخرجت للناس، تو رفاع عام میں زمین ہاں جی، اسی پر پشاب کرو، اسی پر یہ کرو، وہ کرو، پانی دے رہی ہے، تمہیں کھلا رہی ہے، متاع لکم ولانعامکم،
تمہارے سارے ساز و سامان اور تمہارے چوپاؤں کے ہر چیز کے اللہ عنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہا وابا متاعا لکم ولانعامکم. زمین اسی سے تمہارا جینا، تمہارا زندہ رہنا، تمہارے چوپاؤں کا، تمہاری ہر چیز کا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. وإلى الأرض كيف سطحت. یہ چار چیزیں بیان فرماتے ہیں، آگے نتیجہ مرتب کرتے ہیں. میں وہ نتیجہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ان چار چیز اس طرح چار صفتیں، اس طرح انسان کے اندر یہ چار صفتیں ہو جائیں، سیدھا سادہ ہو، کوئی بناوٹ سے کوئی تصنع کہ ظاہر کچھ تھے، باطن کچھ، قال کچھ تھے، حال کچھ، صورت کچھ تھے، سیرت کچھ. ماشاء اللہ یہ چیزیں نہ ہوں، بالکل تخلقوا باخلاق اللہ. اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرو جو اللہ کے صفات، اللہ کی صفات کی جھلک اپنے خلیفے کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ کے صفات اچھے ہیں، یا کوئی بری عادت بھی ہے خدا کی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. 99 صفت اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور ہر نام میں ایک صفت کی جھلک نظر آتی ہے، اور اسے کا عقد پڑے اس کے خلیفے پر. ماشاء اللہ. تو تب تو وہ خلیفہ ہے. اللہ اصل ہے اور ہم اس کے سایہ ہیں، ہم اس کے نواب، اس کے خلیفے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ هو الذی جعلکم خلائف الارض ویجعلکم خلفاء الارض. یہ 20ویں پارے کی آیت پڑھ رہا ہوں. ہم سب کون ہیں؟ ہم سب خدا کے خلیفہ. اور اللہ تعالیٰ پھر یوں فرماتا ہے کہ اس طرح تم اونٹ والی سادگی اختیار کرو، ماشاء اللہ پہاڑ والا استقامت، ماشاء اللہ کوئی تمہارے ساتھ کس طرح کرے. خدا کی قدرت اس وقت نبی اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کلام اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، خدمت خلق اللہ کرتا ہے. نبی علیہ السلام اللہ اکبر. ایک آدمی نے آپ کے بسترے پر پخانا کر دیا، جلالت آپ نے ہاتھ سے اس کو صاف کیا، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر تمام کام کر لیتے تھے. یہ وہ جنگلوں میں جس وقت جہاد پر جاتے تھے فرماتے تھے اچھا تو یہ کام کر، تو یہ کر، میں یہ کام کرتا ہوں. نہ یا رسول اللہ نہیں، میں بھی یہ کام کرتا ہوں. سبحان اللہ الحمدللہ. نبی کس طرح مرنجا کس طرح بے ضرر ہوتا ہے، بے شر ہوتا ہے. لیکن نبیوں کے ساتھ برادری کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ افکلما جاءکم الرسول، جب بھی تمہارے پاس رسول ہے، بما لا تهوى انفسکم استكبرتم، تو تم متکبر اس بات کو چاہتے تھے. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. نبیوں کو ایک جماعت کو تو تم نے قتل کیا اور دوسروں کی تکذیب کی. یا حسرۃ علی العباد، ہائے افسوس ہو میرے بندو. یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. جب بھی میں نے رسول تمہارے پاس آیا تم نے اس کے ساتھ استہزاء، تبسخر، مسخری، ٹھٹھے یہ وہ کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام یہ چار صفت حضرت سے نماز رکھتے. نبی ہو یا غیر نبی ہو، مومن ہو، اور ہر مومن مبلغ ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر مومن ہر کیونکہ امت پوری کی پوری امت کو یہ حکم ہے، اور مردوں عورتوں کو یہ حکم ہے. 10واں پارے کی میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، والمؤمنون والمؤمنات. مومن مرد ہوں یا عورتیں، مرد ہوں یا عورتیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے معاملے کے مددگار ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ. یہ کام کریں گے تو توقع رکھیں، امید رکھیں کہ ان پر رحم کرے گا اللہ. یہ توقع رکھیں، یہ امید رکھیں. اولئک سیرحمهم اللہ، ان پر رحم کرے گا اللہ. تو مومن کا یہ کام ہے، اور مومن کے لیے شیشہ ہے، اور مومن کے لیے خیر خواہ ہے. اللہ اکبر. انما المؤمنون اخوة.
مومن بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. پھر ان کا کام ہے کہ آپس میں صلح صفائی کریں. صلح صفائی فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ. اور تقوی اختیار کریں, اللہ سے ڈریں اور اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی نہ کریں. لعلکم ترحمون. پھر دیکھنا اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ کیا کام کرتی ہے. میں وہ آیت پڑھ رہا تھا کہ پھر ادھر کا وقت ہو گیا, میں ادھر چلا آیا. وہ آیت یوں سی, اب اس کو بھی ذرا سن لیجیے. اور اسی قسم کے افراد ينظرون الى السماء والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. یعنی جو مغرب کو انہوں نے پڑھا اور اب یہ رکوع پڑھا. ماشاء اللہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے. اللہ اکبر. قرآن کی تفسیر کرتا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی. ملتی جلتی ایسے ہیں, ایک ایت دوسری ایت کی وضاحت کرتی ہے. بڑے متشابہ ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن کو یاد کرتے ہیں اور ان کو متشابہ لگتا بھی ہے. بڑی متشابہ ہیں قرآن ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتاب. اللہ نے یہ نازل کی ہے. کیسی اچھی بات ہے. مثانی جو بار بار دہرائی جاتی ہے, رپیٹ کی جاتی ہے. اور یہ آدمی ادھر سے پڑھتے پڑھتے من الجنۃ والناس جس روز ختم کرے نا پھر ادھر سے شروع کر دے. بس حکم ہے. تراویح میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافظ قرآن جب ختم کرتا ہے قرآن کو تو ادھر سے پھر شروع ہو جاتا ہے. یہ ختم ہونے والی چیز نہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی. مثانی کے معنی کیا ہے؟ بار بار دہرائی جانے والی کتاب, بار بار رپیٹ کرنے والی کتاب. ماشاء اللہ. اب سنو وہ بات. قل اے میرے نبی تم اعلان کر اپنی امت کے اندر ان صلاتی کہ اے میری امت میری بدنی عبادتیں. صلاۃ سے میری بدنی عبادتیں. ان صلاتی ونسکی میری مالی عبادتیں. بدنی عبادتیں, مالی عبادتیں. مالی عبادتیں. ومحیایا اور میری زندگی, پوری زندگی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خالی نماز روزہ ہے زکات نہ, پوری زندگی دنیا میں آنے سے لے کر یہ مسئلہ اگر میں سمجھا سکا اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آپ اس کو سمجھ گئے اور اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. فقط نماز روزہ حج زکات یہ نہیں ہے مقصد حیات. مقصد حیات وہ ہے اللہ کی یاد. اللہ کی یاد. اور اللہ کی یاد نہیں ہو سکتی تا وقت کہ انسان کے پاس نہ ہو یہ کتاب, یعنی علمی طور پر قرآن اور عملی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ کے دروازے کے غلام اور خدام جن کے ایک ہاتھ میں ہو قرآن اور دوسرے ہاتھ میں ہو نبی علیہ السلام کا فرمان جو قرآن کی قرآن. جو آدمی ان دو روشنیوں میں چلے اور ان دو روشنیوں میں جس کے پاس اللہ تعالیٰ یہ دو روشنیاں دے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے دوڑیں اور اس کا قدر کریں. یہ ہے سب مقصد حیات وہ پورا ہوتا ہے. اس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ سورت ملک جو آپ رات کو سونے کے وقت پڑھ کر کے سوتے ہیں, ہاں سوتے ہوں گے سنت, کیونکہ آپ اہل سنت والجماعت ہیں. سنت والجماعت, ہاں جی آپ سنت کے مطابق سارے کام کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاں جی تبارک الذی یہ پڑھ کر کے سوتے تھے. اور بھی کچھ پڑھتے تھے لیکن سورت ملک ضرور پڑھتے. اور سورت ملک جس کے پڑھنے سے رات اچھی گزرتی ہے اور قبر کی رات, قبر اندھیرا ہوتا ہے, رات بھی اندھیری ہوتی ہے, رات اندھیری ہوتی ہے. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. لباس یہ سارے بدن کو محیط ہو جاتا ہے, اس میں گھیرا ہوا ہے. وجعلنا اللیل لباسا, جس طرح لباس نے ہمارے بدن کو چھپایا ہوا ہے اسی طرح رات ہر چیز کو چھپا لیتی ہے. وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. دن جو ہے وہ ہمارے معاش کے لیے ہے. بہرحال رات جو ہے, رات اللہ اکبر کبیرہ,
میں کیا بات کرتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان صلاتی ونسکی ومحیائی، سورۃ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، برکات دہندہ میں ہوں جس کے مٹھی میں ہے ساری سلطنت، ساری دنیا، بیدہ الملک، والسماء بنینا بعید، میں نے اپنے ہاتھ سے آسمان بنائے تھے قوت سے۔ سورۃ ملک جو رات کو آپ پڑھ کے سوتے ہیں اس کی ابتدا یوں ہے، تبارک الذی، برکات دینے والا میں، برکات دہندہ میں، برکتیں میری طرف سے آتی ہیں، تبارک فتبارک قسمک، اللہ کے نام میں بڑی برکت، اس کی ذات میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کی مٹھی میں ہے ملک، تمام ممالک اس کی مٹھی میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پھر ملک بھی اس کے قبضے میں اور وہ قادر ہے۔ باقی بادشاہ جو ہیں صدر ہو کوئی وہ قادر ہے، تو یہ قادر قدرت اس کو ہو، ہمارے صدر ہیں اس کے ہزاروں اس کے مخالف ہیں، اس کی جان کے دشمن ہیں، ہر جگہ پر یہی حال ہے، لیکن وہ قادر ہے کہ وہ ان کو پکڑے تھے رگڑے یا کوئی نہ اللہ وہ بادشاہ ہے جس کو ہر طرح کی قدرت ہے، ولا یخاف عقباہا، جس کو رگڑ دے اس کو خوف ہی کوئی نہیں آتا، ڈر نہیں لگتا اس کو اس کا انجام کیا ہوگا۔ عادیوں اور سمودیوں کا ذکر ہے پیچھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کو یوں کیا ولا یخاف عقباہا، اور مجھے خوف ہی نہ آیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، بالکل نہیں ہوگا۔ لیکن بادشاہ یوں کر سکتے ہیں کوئی، میں ایسا بادشاہ ہوں اور میرے قبضے میں ملک ہے، وہ علی کل شیء قدیر، یہ پہلی آیت ختم ہے۔ دوسری آیت وہ یہ ہے، وہ علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات دنیا میں آنا اور کامیاب ہو کے جانا یہ کس لیے ہے؟ نیک اعمال کا کرنا، ایکم احسن عملا۔ تو پوری حیات یہ ہمارے مقصد ہے، حیات یہ نہیں کہ خالی ہو نماز یا سال میں زکات یا حج عمر زندگی میں، نہ پوری زندگی دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو بنایا ہی عبادت کے لیے ہے اور اپنے عرفان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، ان دنیا میں آئے ہی اسی لیے، ان کی حیاتی اسی لیے ہے کہ یہ میری یاد کرے۔ مقصد حیات وہ ہے اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد نہیں ہو سکتی تا وقت کہ انسان کے پاس صحیح تعلیم آسمانی یعنی کلام ربانی، علمی طور پر قرآن اور عملی طور پر نبی علیہ السلام، یا آپ کے دروازے کے غلام اور خدام جن کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں نبی علیہ السلام کا فرمان، ان کی صحبت اور سنگت، جب تک ان کی صحبت اور سنگت نہیں ہوگی اللہ مقصد حیات کوئی بندہ پا نہیں سکتا۔ میں بالکل دعوے سے دعویٰ نہیں، میں بالکل دعوے سے کہتا ہوں، اور میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور اللہ کے دربار میں میں یہ بات کر رہا ہوں۔ قل ان صلاتی، یہ نبی اسلام کی زندگی کا نصب العین، لوگوں میں آپ اعلان قل کے میں نے کیا ہے، اے میرے نبی تم اعلان کر، قل تم یہ فرما دے، ان صلاتی میری بدنی باتیں، ونسکی میری مالی باتیں، ومحیائی میری پوری زندگی، اور زندگی کے حرکات سے، سکنات سے، افعال سے، اقوال سے، چلنا سے، پھرنا سے، اٹھنا سے، بیٹھنا سے، کھانا سے، پینا سے، پیشاب سے، پاک سے، مماتی اور زندگی کا اختتام جس کا نام ہے موت، میرا جینا اور میرا مرنا، دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک جس کا نام ہے موت، یہ سب کا سب کس کے لیے؟ اس لیے ہے للہ رب العالمین، نہیں سن رہے، للہ رب العالمین، بے شک نہ سنو، للہ رب العالمین، میری حرکات، سکنات، افعال، اقوال جتنے ہیں بس اللہ کے لیے ہیں، بس میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، میرے حرکات، سکنات، میرے افعال، اقوال، میرا کھانا پینا، میرے تمام چلنا پھرنا للہ رب العالمین۔ نہیں میں سمجھا سکتا، میرا کچھ ہوا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکات ہو گیا تو بس بیڑے پار، نہ بالکل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں یعرض عن ذکر ربہ، جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میری یاد ہو، کہ میرا ذکر ہو، جو اس طرح نہ کرے گا یسلکہ عذابا صعدا۔ بعض لوگوں کو کہا جائے نا کہ چل بھائی تم بحث کر دے، تم اللہ اللہ کر، وہ کیسے